میرے عزیز دوستوں، پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنانے والے ہاتھ کسی بادشاہ یا حکمران کے نہیں ہوتے، اور زمین کا سینہ چیر کر فصل اگانے والے ہاتھ جاگیردار کے نہیں ہوتے۔ کارخانوں سے تیار ہو کر نکلنے والا مال کسی سیٹھ کے ہاتھوں سے نہیں بنا ہوتا۔ ہمارے ارد گرد موجود ہماری ضروریات کی تمام اشیاء، گاڑیاں، بسیں، عمارتیں، سڑکیں، سب ایک محنت کش کے ہاتھ سے بنتے ہیں، جن کو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہوئے آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمیں بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ اسے فلاں دکان سے خریدا ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہم اس چیز کے فائدے حاصل کرتے ہوئے اس کمپنی کی تعریف ضرور کر دیتے ہیں، اور ہم فخر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے اتنے میں خرید کر لائے ہیں، اتنے داموں میں خرید کر لائے ہیں۔ لیکن ہم نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کہ اس کو بنانے والے انسان اسے خود بھی استعمال کرتے ہوں گے یا نہیں۔ میرے خیال میں کبھی نہیں، کیونکہ وہ محنت کش کے ہاتھ ہوتے ہیں، ایک دہاڑی دار مزدور کے ہاتھ ہوتے ہیں، جسے شام کو مزدوری ملے گی، جس سے وہ 2-3 کلو آٹا خریدے گا، اور اس کے بچے چند نیوالے کھا کر رات بھر سکون سے سو جائیں گے۔ ہم ہر سال یوم مزدور مناتے ہیں، ان کے حق کی فرضی اور بناوٹی باتیں کرتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، لیکن ہم ایک مزدور کے دکھ تکالیف کو محسوس نہیں کر سکتے جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مزدور کو اس بات کی فکر رات سے ہی لگ جاتی ہے کہ صبح کسی تھڑے پر جا کر بیٹھے گا۔ وہ اس چوک اور تھڑے والی جگہ پر بچوں کی دال روٹی کی خاطر زمین پر بیٹھ کر کسی سیٹھ، کسی بابو کا انتظار کرے گا۔ جب اس کے ارد گرد بیٹھے ساتھی ایک ایک کر کے دہاڑی پر جانا شروع ہو جائیں گے، اور جوں جوں سورج بلند ہونا شروع ہوگا، اس کی امیدیں بھی دم توڑنے لگیں گی۔ پھر اسے فکر کھائی جائے گی کہ شام کو خالی ہاتھ کیسے گھر جاؤں گا۔ وہ پریشان ہو جائے گا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے چوک میں بیٹھے مزدوروں کے ساتھ کم دہاڑی دینے کی بحث میں سیٹھوں صاحبوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے۔ کسی طرح اس مزدور کو کم اجرت پر راضی کر لیا جائے۔ جب سارے مزدور ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں تو بچ جانے والے بیچارے مزدوروں کو کم اجرت پر لے جانے والے وہ جو سیٹھ ہوتے ہیں، وہ جو صاحب ہوتے ہیں، ان کا دل خوشی میں جھوم رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ احساس کبھی نہیں ہوتا کہ اس کم اجرت میں بیچارہ ایک مزدور کیسے بچوں کی دال روٹی پوری کرے گا۔ مزدور کی زندگی مزدوری سے شروع ہوتی ہے، اور مزدوری کرتے کرتے ایک ایک دن زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پر کسی مرنے والے مزدور کی نہ ہمیں فکر ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری حکومت کو۔ جناب، ہم تو پیسے والے لوگ ہیں، کل کو کوئی اور مزدور دہاڑی پر لے آئیں گے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن جو ایک مزدور ہے جس کی دہاڑی ضائع ہو جاتی ہے، جو اس پر گزرتی ہے، وہ اسے ہی پتا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ ہمارے علاقے میں رہنے والے 2 مزدور بھائیوں کی زندگی کا خاتمہ رزق حلال کی تلاش میں ہوا تھا۔ دونوں صبح سویر مزدوری کے لیے نکلتے ہیں کہ کسی ظالم نے دونوں کو گاڑی کی ٹکر مار دی، جبکہ ٹکر مارنے والا بدبخت موقع سے فرار ہو جاتا ہے۔ ایک بیچارے کی موقع پر موت ہو جاتی ہے، دوسرا چند دن بعد ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن زندگی اسے مزید مہلت نہیں دیتی اور وہ بھی ہسپتال میں چل بستا ہے۔ حادثہ اتنی صبح سویر ہوا کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہوئی کہ ان کی کس چیز کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ حادثے کی تھوڑی دیر بعد لوگ جمع ہوئے تو ان کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی۔ دونوں بھائی گھر سے 4 روٹیوں کے درمیان اچار کی ڈالیاں رکھے رومال میں باندھ کر اسے اس امید پر ساتھ لے جا رہے تھے کہ دوپہر کو کچھ دیر کی ملنے والی ریسٹ میں یہ رکی سوکھی روٹی کھا کر سیر ہو جائیں گے، تو باقی آدھے دن کا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ پر وہ روٹیاں ان کے نصیب میں نہ تھیں۔ ان میں سے ایک کے 8 بچے جبکہ دوسرے کے 4 بچے تھے۔ ایک کے بڑے بیٹے نے پڑھائی چھوڑ کر مزدوری شروع کر دی۔ آج وہ بھی اپنے باپ کی طرح 2 سوکھی روٹیوں میں اچار کی ڈالیاں رکھ کر مزدوری پر جاتا ہے۔ ان مزدور کے بچے کس حال میں زندگی بسر کرتے ہیں، یوم مزدور منانے والوں کو کچھ پتہ نہیں۔ یوم مزدور منانے والے، ریلیاں نکالنے والے، فوٹو سیشن کروانے والے، سیلفیاں بنانے اور تقریبات میں برگر کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی مزدور کی مشکلات اور پریشانیوں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ مزدور جس حال میں زندگی بسر کرتا ہے شاید ہم باتوں میں تو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن تکلیف کا اسے پتا ہوتا ہے جس میں وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس کے پاس آٹے کے پیسے نہیں تو کبھی بیوی بچے بیمار، کبھی یہ پریشانی تو کبھی وہ پریشانی۔ حکومت کی طرف سے مزدور کی اجرت بڑھانے کا اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس بیچارے مزدور کو فیکٹری کا مالک اور ٹھیکیدار وہ اجرت نہیں دیتا جو کہ ان کی ہوتی ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مزدور کا خون اچھی طرح چوس لیا جائے اور پھر ہی اسے اس کے دہاڑی دی جائے۔
नाज़रीन, हमारे मुल्क में वैसे भी बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमें मजदूर का एहसास भी करना होगा, उसे भी अपने जैसा इंसान समझना होगा। और कुछ नहीं कर सकते तो मजदूर से उस उजरत से ज्यादा काम ही ना लें, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और उसकी जो उजरत है, उसकी जो कमाई है, हमें चाहिए कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी दिहाड़ी, उसकी मजदूरी उसको अदा कर दें, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि मजदूर से नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यकीन जाने एक मजदूर की दुआ जब ले लेंगे तो अल्लाह पाक आपके काम में भी आसानियां पैदा फरमाएंगे और आपके काम में इतनी बरकत और तरक्की पैदा हो जाएगी कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि मेरा काम कैसे तरक्की करने लग गया है। अगर गौर से देखा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, मोची, मिस्त्री, वेल्डर, मैकेनिक, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन, दर्जी, सेल्समैन, कंडक्टर और ना जाने कितने ऐसे शोबे हैं जिनका वजूद गरीब की वजह से होता है और उन्हीं के दम से ही इस निज़ाम कायनात का हुस्न कायम है। अमीर और गरीब की तकसीम रब के हाथ में है, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसे चाहे महरूम रखे, किसी को देकर आजमाए और किसी को महरूमी के इम्तिहान में डाले। लेकिन सरमायादार के रिस्क में यकीनी तौर पर अल्लाह ने मुहताजों की रोजी रखी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क भर में आज कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद गरीब अफराद के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदना नामुमकिन हो गया है। इस सूरत हाल में अपने गरीब तबके के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, उन्हें पूरी सपोर्ट दें ताकि उनको गरीबी का एहसास ना हो। तो आइए अब अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन हो सकता है कि मेरी वजह से किसी का भला हो जाए, कोई किसी गरीब की मदद कर दे, कोई किसी गरीब की सपोर्ट कर दे। इसीलिए कुछ बातें बतानी थी ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों के भी नॉलेज में इजाफा होता रहे और अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है तो वो दूसरे की मदद भी कर सके। अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरे मजदूर हजरात हैं उनके लिए ये बहुत ही प्यारा अमल है, जिसे करने से आपके घर में इंशाल्लाह दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी। आप भाइयों ने करना कुछ इस तरह से है कि जब मजदूरी के लिए या काम की तलाश में घर से बाहर निकलें तो अल्लाह पाक के ये दो नाम हैं, दो इस्म मुबारक हैं, अल मालिक, अल कुद्दूस, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अल्लाह पाक के ये दो इस्म मुबारक हैं, बहुत ही प्यारे नाम हैं। आपने मजदूरी करते वक्त, काम करते वक्त इनका विर्द करते रहना है। जब थक जाएं तो विर्द करना छोड़ दें, यानी जितना आसानी से हो सके अल्लाह पाक के इन दो नामों का विर्द कर लिया करें अपने काम के दौरान। फिर आप एक हफ्ते बाद खुद ही नतीजा देख लेना। अल्लाह पाक आपके काम में इतनी बरकत डाल देंगे, इतनी तरक्की पैदा फरमा देंगे कि आपके पास गैबी खजानों से दौलत आना शुरू हो जाएगी और आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। इंशाल्लाह ये अमल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसे आप खुद भी करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।